بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ درجات حفظ سے متعلق کچھ اہم تجاویز۔ اس سے پہلے درجہ ناظرہ کے طلباء کو کس طریقے سے قاعدہ اور پارہ پڑھایا جائے اور کس طریقے سے اسے مشق کرائی جائے اور کس طریقے سے اسے ناظرہ پڑھنے کا عادی بنایا جائے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اب جب طالب علم کو حفظ کے لیے ہم سوچیں تو دیکھیں کہ اندازہ کر لیں کہ طالب علم ناظرہ میں پختہ ہو گیا ہے یا نہیں، اور اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کہیں سے بھی کھول کر کے دے دیا جائے، وہ فوراً روانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کرتا ہو، قرآن کریم کے کسی بھی کلمے کے ہجے بخوبی وہ نکال لیتا ہو اور ادائیگی بھی اس کی درست ہو گئی ہو، تو اب ایسے بچے کو حفظ شروع کرانے میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے بچے کو قرآن کریم نازلہ مکمل کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہاں البتہ برکت کے طور پر چونکہ ایک وقت صبح کے وقت میں اس کا حفظ شروع کرا دیا جائے گا، تو شام کا وقت ابھی اس کے پاس میں خالی رہے گا، تو اس وقت میں اس کا پاپو کر کے یا آدھا آدھا کر کے قرآن کریم کا وہ بقیہ حصہ جو اس نے ناظرہ نہیں پڑھا ہے، تو اس کو اس طرح سے کر کے اس کی تکمیل کرائی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاس شام کا وقت خالی ہے۔ جب تک پارہ عام اس کا پورا ہوگا اور شام کی ترتیب کا کوئی پارہ اس کا باضابطہ چالو ہوگا، جب تک کے لیے وہ ایک وقت ناظرہ قرآن کریم پورا کر سکتا ہے۔ تو اب ایسے طلباء کے لیے جو حفظ میں باضابطہ جن طلباء نے حفظ باضابطہ شروع کر دیا ہے، تو ایسے طلباء کے لیے اور ان اساتذہ کے لیے کچھ اہم تجاویز اور ضروری تجربات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا مطالعہ۔ حفظ شروع کراتے وقت سب سے پہلے پارہ عام شروع کرایا جائے، اس لیے کہ یہ آسان ہے اور ابتدا میں بچہ اس کو مشکل سمجھ کر راہ فرار بھی اختیار نہیں کرے گا۔ شروع سے ہی طالب علم کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ مطالعہ ضرور سنائے اور استاد کو ہی سنائے، اور استاد محترم کی ذمہ داری یہ ہے کہ مطالعہ بغور سنے اور مطالعہ سننے میں ادائیگی کا خاص خیال رکھے، کیونکہ ادائیگی میں کمزوری اگر رہے گی تو بچے کا آموختہ اور بچے کی آگے کی یادداشت بھی کمزور رہے گی۔ ہاں البتہ جب وہ طالب علم اچھا پڑھنا جان جائے اور لب و لہجہ اس کا اچھا ہو جائے تو ایسے وقت میں پھر مطالعہ ترک بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد اور فجر سے قبل یہ دونوں وقت سبق یاد کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے استاد کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں اوقات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ نمبر 3، سبق سننے کا طریقہ۔ حفظ کی اکثر درسگاہوں میں فجر کی نماز سے قبل سبق سننے کا معمول ہے۔ ہاں بعض مدارس میں فجر کی نماز کے بعد بھی سبق سنایا جاتا ہے، اس کا مدارس اور علاقے کے اعتبار سے کوئی بھی وقت متعین کیا جا سکتا ہے۔ سبق تو استاد کو بہر صورت خود سننا چاہیے، سبق سننے کی تمام تر ذمہ داری استاد کی ہی ہے۔ سبق میں غلطی تو درکنار اٹک بھی برداشت نہ کی جائے، اور طالب علم سے سبق کبھی بھی نہ سنوایا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ طالب علم نے کوئی کلمہ غلط یاد کر لیا ہو تو استاد ہی اس غلطی کی نشاندہی کر سکے گا۔ بعض مدارس میں بعض اساتذہ کا یہ ماحول دیکھا گیا ہے کہ کئی طلباء کا بیک وقت سبق سن لیتے ہیں، اس سے بہت ساری لفظی غلطیاں بچے کی ترک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 4، یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے کہ غلطی آنے پر فوراً نشان لگا دیا کرے، اور جس غلطی پر نشان لگایا ہے اس حرف یا کلمے کو اسی وقت کم از کم 50 مرتبہ دہرا کر درست کرایا جائے۔
اگر ایسا نہ کیا تو وہ غلطی بدستور باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ درجات حفظ کے اساتذہ ایک ایک طالب علم کا سبق سنیں اور سبق کے ختم پر تاریخ درج کرے، ایک سے زائد طلباء کا سبق نہ سنیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی بہت اہم مجبوری ہو یا کوئی بہت ماہر تجربے کار استاد ہو تو وہ بات ایک الگ بات ہے۔ نمبر 5، سبق سننے کا معیار یاد کرنے کے معیار کو پیدا کرتا ہے۔ استاد محترم کے سننے کا معیار اور سننے کا طریقہ کار درسگاہ میں طالب علم کے یاد کرنے اور محنت کرنے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اگر استاد سبق سننے میں سست، کاہل اور کمزور واقع ہوا ہے تو طلباء کرام کے یاد کرنے اور محنت کرنے میں کمزوری آئے گی۔ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ استاد درسگاہ میں موجود نہیں ہے اور طلباء کرام خوب محنت سے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ وہ معیار ہوتا ہے جو استاد طلباء کا سبق سنتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ تجویز نمبر 6، سبقاً پارہ سننے کا طریقہ۔ حفظ کے بعض درجات کا معمول یہ ہے کہ وہ سبقاً پارے کے ساتھ سبق سنا کرتے ہیں، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آج کل ذہنی انتشار کا دور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی دلچسپیاں ماحول میں اتنی پھیل چکی ہے کہ اس سے مدارس کے طلباء بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اساتذہ بھی۔ اس لیے ایسی کیفیت میں سبقاً پارہ مکمل سنا جائے۔ البتہ اگر طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو اس صورت میں قابل اطمینان طلباء کا پارہ قابل اطمینان طلباء سے بھی سنوایا جا سکتا ہے۔ البتہ استاد اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اخیر کے 3 سبق خود سے سنیں، اور جب بچہ سبقاً پارہ سنانے کے لیے آئے تو شروع سے نہ سنے بلکہ بالکل اخیر سے سنے، اور جب اخیر کے 3 سبق سن لے تو پھر شروع سے سنا جا سکتا ہے یا درمیان سے سنا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر آپ سنتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بچے فکر مند ہو کر مکمل پارہ یاد کر کے لائیں گے۔ پارہ مکمل ہو جانے کے بعد جب تک پارہ بالکل پختہ نہ ہو جائے تب تک دوسرا اگلا پارہ شروع نہ کرایا جائے۔ پارہ مکمل ہو جانے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس جانچ کے لیے بھیج دے۔ ناظم تعلیمات اس پارے کا جائزہ لیں گے۔ اگر جائزے میں کامیابی ہوگی تو دوسرا پارہ شروع کرا دیا جائے گا، ورنہ وہی پارہ یاد کرانے کی ہدایت دے دی جائے گی۔ سبقاً پارے سے پہلے والا پارہ جو ابھی مکمل ہوا تھا اس پارے کو عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں اہتمام سے پڑھوایا جائے، اور خود اساتذہ ان کے پیچھے ٹہلتے ہوئے نگرانی کرے۔ جو آواز سے نہ پڑھے یا صاف نہ پڑھے اس کو صف سے الگ نکال کر پڑھوائے، یہاں تک کہ سبقاً پارے سے پہلے والا جو پارہ ہے سبق والے پارے کے ختم تک ایسا ہی مضبوط رہے جیسا کہ اس کو یاد کرایا گیا تھا۔ اس طرح کی محنت اور مشق سے آموختگی پر کنٹرول رہے گا اور نفلوں والا پارہ آموختگی کے دور میں مضبوط نکلے گا۔ مثلاً ایک طالب علم کا 15واں پارہ پورا ہوتا ہے تو 15ویں پارے کا جائزہ ہم نے لے لیا۔ جائزہ لینے کے بعد اب 16ویں پارے میں اس کا ہم نے سبق چالو کرا دیا، تو اب اس 15ویں پارے کو عموماً طلبہ کمزور کر دیتے ہیں۔ 2 دن 3 دن کے بعد اگر وہی پارہ پھر طالب علم سے آپ سنیں گے تو نہیں سنا پاتے۔ تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ آسان ہے کہ اس پارے کو آدھا کر کے روزانہ عشاء کے بعد نفلوں میں پڑھوایا جائے۔ وہ ابھی یاد شدہ پارہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے اور روزانہ بالترتیب اسے پڑھتے رہیں گے تو وہ پارہ یاد رہے گا۔ اگر درمیان میں وہ پارہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہفتے میں 1 دن شام کے پارے کی ناغہ کرا کے اس پارے کو پھر تازہ کرا دیا جائے۔ غرض یہ کہ وہ پارہ اپنی حالت پر اسی طرح سے ہمیں مضبوط رکھنا ہے۔ جب 16واں پارہ پورا ہو جائے تو استاذ اور ناظم تعلیمات دونوں پارے کی جانچ لے، 15ویں پارے کا بھی جائزہ لے اور 16ویں پارے کا بھی جائزہ لے۔ دونوں پارے کا جائزہ لینے کے بعد جب دونوں پاروں کا جائزہ وہ طالب علم مضبوط کرا دے تو پھر اسی طریقے سے اب 16واں پارہ نفلوں میں شروع کر دے۔ اب اس 15ویں پارے کو شام کے پاروں کی ترتیب میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ
کہ جب وہ طالب علم پارہ الف لام میم سے اپنا دور لیتا ہوا 16ویں 15ویں پارے تک پہنچے گا تو اس 15ویں پارے کو تب بھی بہت محنت سے یاد کرنے سے مشکل سے اسے یاد کر پائے گا۔ البتہ اگر استاد کی توجہ اس پر رہے گی تو اسے آسانی سے یاد کر سکے گا، نہیں تو پہلے دور میں اس کے لیے وہ پارہ پھر سے بھی یاد کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ ہماری اپنی ناقص سی رائے اور ناقص سا تجربہ درجات حفظ سے متعلق سبق اور سبقاً پارے سے متعلق تھا۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ لوگ نفع بخش ہوں گے، اور باقی آموختہ کس طریقے سے سنا جانا چاہیے، پچھلے پارے تک طلباء کے کس طریقے سے نکلوانا چاہیے، انشاءاللہ اس بات کو آگے بیان کریں گے۔ وعلینا الا البلاغ۔